کثیف ہے، ہارڈ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا منہ نکل کے نہیں جا رہا ہے. منہ جہاں ہے وہیں فکس. اس کا ایک حیز طبعی ہے، ایک مکان ہے جو جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر سے مماس. یہ باتیں مدرسے میں لوگ 12:30 بجے دن میں نہیں سمجھتے، اب 12:30 بجے رات میں سمجھ رہے ہیں. تو توجہ چاہوں گا. لیکن یہ جو آواز ہے نا جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، اگرچہ بیٹھی ہے لیکن نکل رہی ہے، یہ اتنی لطیف، اتنی لطیف، اتنی سافٹ کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھ نہیں رہی ہے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، مگر دکھ اسی کو کہتے ہیں لطافت. ایک مثال اور دیکھو. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. کس سے؟ یہ اکھیاں نکل کے باہر تھوڑی نہ جا رہی ہے. تو جہاں فکس ہے فکس ہے. لیکن کیونکہ وہ کثیف ہے، ہارڈ. لیکن آنکھ کی نظر جو ہے وہ اتنی لطیف ہے، اتنی سافٹ کہ جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. ایسے ہی شریر جسم کثیف ہوتا ہے، اور ایسا کثیف ہوتا ہے کہ اس کا ایک فکس مکان ہے. میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں چلا گیا تو جسم جہاں ہے وہیں کثیف ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے. آگے چلے جاؤ. لیکن دوستو سایہ اتنا لطیف ہوتا ہے، اتنا سافٹ کہ کوئی اپنے سائے کو اگر پاؤں سے مارے تو سایہ قیامت کے دن شکایت نہیں کرے گا. سب 12:30 تک آپ کے سائز کا ہے، اور عصر کا ٹائم ہوتے ہوتے مسلین یعنی ڈبل ہو جاتا ہے. آپ اگر 5.5 فٹ ہیں تو سایہ 11 فٹ کا ہو جائے گا. نہ ہو تو نہ لینا، اور جب ہو جائے سمجھ جاؤ اثر کا وقت شروع ہو گیا. یہی پہچان ہے اثر کی کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی مسلین ہو جائے تو ڈبل ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو شریر ہوتا ہے کثیف، سایہ ہوتا ہے، زور سے بولو علماء کی توجہ. تو سائے کا مزاج یہ ہے کہ وہ جسم سے زیادہ لطیف ہو. کیا ہو؟ جسم سے زیادہ لطیف. اب اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا، حضور کے جسم کا اگر سایہ ہوتا تو سرکار کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سایہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. اور جب اللہ نے کارخانے قدرت میں اپنے محبوب کے پیکر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر مصطفیٰ کے جسم کا سایہ کیسے بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا، وہ لطیف ہے. یہ لطافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے کہ ایک صحابی رسول کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، پھر اس صحابی کو قبر کے حوالے کر دیا. حضور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کے اپنے گھر کی طرف بڑھے. ادھر صحابی کی قبر پہ تختہ پڑ گیا، حضور اور آگے بڑھے. اب قبر میں نکیرین آ گئے، حضور اور آگے بڑھے. قبر میں پہلا سوال ہوا من ربوں کا، حضور باب جبریل کے قریب پہنچ چکے تھے. دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، حضور اور قریب پہنچ چکے تھے. تیسرا سوال ہونا تھا کہ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. احمد آباد والوں، آقا کی لطافت دیکھ کہ وہ صحابی اپنے ساتھ دیکھ رہا ہے، ابو بکر و عمر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اسی لطافت کی وجہ سے. جی حاضر بھی ہے، ناظر بھی. اللہ پاک نے فرمایا اپنے مقدس کلام میں